ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام، کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ الحمدللہ میرے دل بہت مطمئن ہے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ آج الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے آغاز کو 10 سال ہو گئے الحمدللہ، اس کے یہ یعنی کہ 10ویں سیزن کا آج آخری ایپیسوڈ، آج یہ فائنل ایپیسوڈ ہے۔ مطمئن دل اس اعتبار سے کہ الحمدللہ ایک اور سفر جو کہ بہت زبردست طریقے سے اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ اختتام ظاہر مقابلے کی حد تک، ورنہ تو سرکار کا ذکر ہے، کوئی اختتام ہے ہی نہیں اس پہ، ازل سے ابد تک یہ تو جاری تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ تو لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک بار پھر بہت نیا ٹیلنٹ سامنے آیا، کیا زبردست ٹیلنٹ سامنے آیا ماشاءاللہ۔ اور اب کی دفعہ تو خاص لطف آیا ہے، مجھے ذاتی طور پہ تو بہت لطف آیا ہمارے نئے دوستوں کو سنتے ہوئے، نئے میرا مطلب ہے مقابلے کے عنوان سے جو نئے پارٹیسپینٹس آئے ہیں۔ تو آج یہ فائنل نشست ہے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو تمام تر جو ہمارے معزز جج حضرات ہیں، جو کہ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، شعراء ہیں، اور ان میں تقریباً سارے ہی وہ ہیں جو مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے سے حصہ ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ تو اس سفر کا حصہ پہلے تھے، میری سعادت کہ میں آ کر اس قافلے میں شامل ہو گیا ہوں۔ ظاہر ہے ہر اس چیز سے منسوب ہونا کہ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو، وہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ تو میں تمام تر جج صاحبان کا سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں، پھر ہمارے تمام تر سٹاف، کیو ٹی وی، جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب، ہمارے تمام تر پارٹیسپینٹس اور ہمارے تمام تر سپانسرز، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج چونکہ فائنل راؤنڈ ہے تو میں سپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اناؤنسمنٹ بھی کر دیتا ہوں جو انعامات کی ہے۔ سہیل شمس صاحب کی جانب سے پہلے پوزیشن ہولڈر کے لیے 80,000 روپے کا کیش پرائز ہے، دوسری پوزیشن کے لیے 40,000 روپیز، تیسری پوزیشن کے لیے 25,000 روپیز، چوتھی پوزیشن کے لیے 15,000 روپیز کا انعام ہے۔ فوڈ بستی کی جانب سے پہلی پوزیشن کے لیے واٹر ڈسپنسر، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے مائکرو ویو اوون اور چوتھی پوزیشن کے لیے سیلنگ فین کا انعام ہے۔ فوڈ بستی کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز، ججز اور میزبان کے لیے ہوم اپلائنسز اور گفٹ ہیمپر کے انعامات ہیں۔ اور ARY QTV کی جانب سے جیتنے والے کی نعت کو، جو کہ آج کے اس مقابلے کو جیتے گا، اس کی نعت کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے باقاعدگی سے انشاءاللہ QTV پر آن ایئر بھی کیا جائے گا۔ اور ARY QTV کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز کے لیے وننگ ٹرافی بھی ہے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ سب اس مقابلے کی فارمیٹ سے واقف ہیں، میں صرف کوئکلی تکرار کیے دیتا ہوں، بس پھر آغاز کرتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ثنا خواں آتے ہیں، اپنی پسند کی، اپنی مرضی کی ایک نعت کا ایک شعر سناتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں ایک کلام کا آغاز کیا جاتا ہے، جس لفظ پر وہ کلام ختم ہوتا ہے اس لفظ سے اگلے ثنا خواں کو نئے کلام کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرے راؤنڈ میں جج صاحبان ایک کلام کا آغاز کرتے ہیں جس کا اختتام کرنا ہوتا ہے ہمارے ثنا خوانوں کو۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تقریباً تمام ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ موجود رہے، مستقل جج کی حیثیت سے ہمارے بزرگ ہیں، بہت قابل احترام، زبردست نعت خواں اور بہت ہی شفقت فرماتے ہیں سب سے، آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی، ہمارے ہر دل عزیز جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، السلام علیکم اور بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ پہلے ایپیسوڈ سے لے کے آخری ایپیسوڈ تک آپ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہے، ایک ایپیسوڈ میں آپ مصروفیت کے شریک نہیں ہو سکے تھے، تو بہت شکریہ اور بہت لطف آیا الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، بڑا مزہ آیا اس دفعہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پچھلے کسی پروگرام میں آیا ہو، سارے کے سارے نئے بچے جو ہے سلیکٹ کیے گئے، الحمدللہ، یہ بڑی خوبصورتی تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ بیشتر پروگراموں میں شریک رہے جناب محمد افضل نوشائی صاحب، سر بہت شکریہ اور بہت اچھا سفر گزرا الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، اس میں ماشاءاللہ آپ کی جو بوسٹنگ تھی، انرجی پرووائڈ کرنے کا آپ کا ایک اپنا انداز ہے، اس نے الحمدللہ ہمارے اس مرحبا یا مصطفیٰ کو چار چاند لگائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیمی فائنلز میں ہمارے ساتھ موجود رہے اور آج فائنل کی اس نشست میں بھی موجود ہیں، آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب سبی الدین سبی رحمانی صاحب، بہت شکریہ سیمی فائنلز اور فائنل میں ہمارے ساتھ ہونے کا۔ بہت شکریہ جناب، میں بھی ظاہر ہے اتنا بڑا پروگرام اور ایک ایسا پروگرام جس سے ہمارے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ اس شعبے کے حوالے سے، تو میں کیا میرے تمام دوست حساس ہیں، جہاں کہیں نئی پود ابھرتے دیکھتے ہیں تو امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بھئی کچھ بہتر لوگ آ گئے، ایک امید
بن جاتی ہے، ایک یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے بعد بھی یہ کارواں اچھے لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا. انشاءاللہ. تو بہت مبارک. اور اس میں آپ کے پروگرام کا مرحبا یا مصطفیٰ کا بنیادی کردار ہے، جس کے لیے پورا ادارہ اور تمام اشخاص جو بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں سب قابل تعریف. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے ساتھ موجود رہے کافی ایپیسوڈز میں، اور مرحبا مصطفیٰ کا تو پہلے سے حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب سید سلمان کونین صاحب، ایک بار پھر بہت شکریہ مرحبا یا مصطفیٰ کا حصہ بننے کا. وسیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے ARYQ-TV کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیزن 10 کا آج فائنل ہے، اور اس مقابلے میں جتنے بھی شرکاء تھے، الحمدللہ اس سال مجھے یہ احساس ہوا کہ نعت کا جو شعور ہے ان کو ہوا ہے، اور انہوں نے انتخاب کلام کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ عامر فیاضی صاحب کی اس محنت، اس کاوش کو بھرپور طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے، اور نعت کے معیار کو الحمدللہ اوپر لے کے آئے. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، موجود رہتے ہیں ہر سال، اور اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. اور کیا خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم سب سنتے ہیں، اور پھر جی چاہتا ہے کہ ان سے سنتے چلے جائیں، پھر مزید کلاموں کی فرمائش کرتے چلے جائیں، پھر مزید سنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں یہ جو تاثیر ہے اس کو انشاءاللہ آخری دم تک قائم رکھے، اور وہاں بھی اس کا صلہ پائیں انشاءاللہ. جناب سید ظبیب مسعود صاحب، بہت نوازش اور لطف آتا ہے آپ کے ساتھ ہر سال الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو آغاز کرتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ پہلا راؤنڈ. اور بس یہ صرف تکرار ہے، یہ کوئی یعنی اس بات کو سن کے کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک یاد دہانی ہے کہ ظاہر ہے عام راؤنڈز میں سر صاحبہ نے بتاتے رہے کہ جن کچھ چیزوں کا مارجن دے بھی دیا جاتا تھا، یہ فائنل ہے تو پھر تھوڑی سی اس کی گنجائش کم ہے. لیکن ججز کی ہی کامنٹس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس مقابلے کو ایک اور مقابلے کی طرح لینا چاہیے، اور اس کو فائنل کا پریشر سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھیک ہے ایک اور مقابلہ ہے، اور بس اپنا جس طرح آپ لوگ زبردست پڑھتے چلے ہیں پیسے پڑھتے رہیں انشاءاللہ. تو ہری پور سے آغاز کریں گے آج. محمد عماد ہیں ہمارے پہلے ثنا. آئیے عماد. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبھی بھائی. محمد عماد نے پڑھا تو اچھا ہے، لیکن جب شروع کیا انہوں نے تو ایسا کچھ زیادہ تفصیل سے ہو گیا، اور انترا بھی انہوں نے ماشاءاللہ کہہ لیا. لیکن بیٹا انترا ہمیشہ کہتے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اپنا سانس ہے جس میں آپ پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں اتنا کہا جائے.
لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا، بہت جما کر پڑھا، بہت ریاضت نظر آتی ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ روفی صاحب، الحمدللہ یہ اچھا پڑھنے والے ہیں، بڑی اچھی کوشش کی ہے انہوں نے۔ پہلے راؤنڈ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ توڑنا نہیں ہے، طالب دیدار کو پھر آپ نے پھر سانس لیا، پھر دیدار، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا میرا بیٹا آپ کو دھیان دینا چاہیے، یہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دو جگہ مجھے ایسے لگا جیسے آپ لفظوں کو، ہر لفظ کا بہلاوا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر لفظ کو اس میں مرکنیاں دکھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتے تو اور اچھا تھا۔ اچھا پڑھا ہے آپ نے، جس طرح فائنل میں پڑھنا چاہیے آپ نے ماشاءاللہ ویسے ہی پڑھا ہے۔ وش یو گڈ لک۔ زبیب بھائی، محمد عماد کی آواز بہت اچھی ہے اور محنت سے پڑھنے والے ثنا خان ہیں۔ ابتدا میں آپ نے پزل تھے جب آپ نے آغاز کیا نا اپنے کلام کا، تو انترا بھی آپ نے لیا، آواز اوپر والی بھی لگائی، کوشش اچھی رہی آپ کی۔ تو فیڈ ان فیڈ آؤٹ کی بات ہوتی رہی ابتدا سے ہی۔ تو جب آپ نے ختم کیا کلام اپنا تو میں ایک دم چونک گیا، میں نے کہا ختم ہو گیا کلام ہے؟ تو بیٹا اسے سلیقے سے ختم کرتے ہیں، سننے والوں کو پتہ چلے کہ بس ہماری جو حاضری ہے وہ اختتام تک پہنچ گئی ہے۔ بہت ساری دعائیں۔ صحیح۔ سلمان بھائی، ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا الحمدللہ۔ سٹارٹ اسی طرح سب نے بتایا تھوڑا سلو تھا، انترے سے واپسی جب ہوئی ہے تو وہ کچھ مناسب مجھے نہیں لگا، تھوڑا سا آگے پیچھے، لیکن آپ نے اس کو بات پھر وہی ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فیڈ ان فیڈ آؤٹ جو وہ جب تک سر میں نہیں ہوگا باقی کلام سر میں نہیں رہے گا۔ جیسے نشست و برخاست ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ بہت خوبصورت پڑھا، اللہم زد فضل۔ ماشاءاللہ محمد عماد نے یہ شروع سے ہی بہت اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، اور آپ یہ بات بیٹے جانتے ہیں کہ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور آج فائنل ہے۔ ہم تو کوارٹر فائنل میں یعنی ہمیں آزمائش میں پڑ جاتے تھے کہ کس بچے کو نکالیں کس کو رکھیں۔ صحیح۔ اب تو فائنل ہے، اس میں تو مائنر سے مائنر چیز بھی ہم نے مد نظر رکھنی ہے۔ ہمارے محترم روفی صاحب ایک بات اکثر کیا کرتے ہیں کہ سر کو ڈھونڈ کے نہیں سر کو پرفارم کرنا، ادا کرنا۔ آپ نے جگہیں بڑی خوبصورت کہیں، لیکن مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ جگہوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ باقی اوورال آپ کی پرفارمنس بڑی شاندار ہے، اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ۔ سو ناٹ اے بیڈ اسٹارٹ آئی وڈ سے، باقی ظاہر بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے۔ ساہیوال سے ہیں ہمارے اگلے ثنا خان، نام ہے آپ کا فیضان ناصر۔ آئیے فیضان۔ آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے، تذکیر کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے، اس زور سے دھڑکنا یہاں پر رواں نہیں، اس زور سے دھڑکنا یہاں پر رواں نہیں، ان کا حرم ہے ڈھیلے بیتاب سامنے، ان کا حرم ہے
जनाब रूफी साहब। माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। जितना ये पीछे राउंड्स में अच्छा पढ़ता आया है, इसमें ये प्रेशर लिए हुए बैठा हुआ बच्चा, और जैसे आगाज़ किया तो थोड़ा सा नर्म था, मगर फ़ौरन ये अपने असल में आ गया। और बेस में इसकी आवाज़ के नोट्स जो थे वो पूरी तरह नहीं लग रहे थे सही। बेस में। जी 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 ऊपर तो ये कमाल खेला है बच्चा, जी, जी, बहुत खूबसूरत। जी, जी, बल्कि एक जगह ये गैर सुर लगाए हैं तो उसका बड़ा लुत्फ आया। और खुसूसी तौर पे जब फेड आउट यानी लास्ट पे जब इसने इख्तिताम किया है जी 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 तो वो ऐसी लगा कि कोई गड़बड़ हो गई है इसके जी, साथ। जी, जी, जी। प्रॉपरली ये उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सका। हाँ तो अभी तो इब्तदाई इश्क है, सही है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सभी भाई। फैज़ान को मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है और बहुत प्यारी आवाज़ है। अभी रूफ़ी साहब ने फरमाया ना कि गैर सुर लगाए हाँ, हैं, हाँ। लेकिन इसने ये गैर सुर ऐसे लगाए कि अपनायत महसूस हुई उन सुरों के हाँ आवाज़ हाँ है। वाह वाह। तो अगर ये स्केल थोड़ा सा अगर ऊपर कर लेता तो इसने इससे कहीं अच्छा पढ़ना था, फिर बेस में जो गड़बड़ हो रही थी वो ना होती फिर। ना होती। और बेटा वो यहाँ पर रवा नहीं, यहाँ पर की अदायगी जो है ना, यहाँ पर आपने मुनासिब नहीं कहा, ज़्यादा अच्छा कहना चाहिए था। और वही बात फेड इन फेड आउट, हाँ, वो आपने- वो अब फेड आउट इसलिए ये नहीं उस तरह कर पाए, हालांकि ये बेटा कर सकता है। ये अल्लाह की अता है, उम्र देखें और इसकी पढ़त देखें। जी 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 है? जी जी। तो ये कर सकता था, लेकिन वो चूंकि इसका स्केल बहुत लो था, नीचे था, हाँ। इस वजह से अच्छा वो नहीं कर पाया। लेकिन बेटा आपको सुन के खुशी हुई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सर सलमान भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंपोजिशन मेरे वालिद गिरामी किबला सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक मुश्किल तर्ज को आपने निभाया। 0.5 अगर स्केल थोड़ा सा ऊपर रखते तो आपकी इतनी रेंज है और नकड़ी आपकी ऐसे बोलती है कि वो ऊपर के सुर का मसला ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेस का अब बनते बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हो जाएगा अच्छा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ खूबसूरत पड़ा। उम्र के साथ। थोड़ा सा मुझे लगा प्रेशर लिया आपने फाइनल का मतलब जिस तरह सेमीफाइनल में तो आपने उड़ा के रख दिया सबको। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल आपकी चॉइस है तो इसमें हो जाता है। इसी तरह एंड जब आपने किया, एक ये जो अंतरे के बाद नहीं, वो सुर में नहीं आएगा तो सही आगे से ठीक नहीं होगा। तो बहरहाल अभी 2 राउंड्स और भी हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह। फैज़ान नासिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ख़ूबसूरत परफॉर्म करने की कोशिश की। हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ये किस्मत मुक़द्दर की बात है कि आपने कंपोजिशन भी ऐसी सिलेक्ट की जिसमें बार बार 2, 3, 4, 5 जगहों पे बेस वाली आवाज़ की रिक्वायरमेंट थी। और अगर एक बार होती तो इसको माइनर करके हम इग्नोर करते। अब ये बार बार चीज़ रिपीट हुई आपके हवाले से, और नर्वस होने की जहाँ तक बात है, अच्छा आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप खड़े हुए नर्वस नहीं थे, सिर्फ बार बार वही जो कॉमन एक काज सामने आई है कि स्केल 0.5 अगर आप ऊंचा रख लेते। लेकिन विश यू गुड लक, अभी 2 सेगमेंट बाकी हैं। इंशाल्लाह। सभी भाई। फैज़ान की सलाहियतों को हमने पिछले दोनों सेमीफाइनल में देखा है। जी 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 जी। बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला बच्चा। बहुत बहुत। लेकिन बेटा ये भी ज़िंदगी का एक अजब इम्तहान होता है कि बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला, बहुत बाकमाल आदमी जब गलती करता है तो उसकी गलती भी फिर उतनी ही नुमायाँ होती है, सही क्योंकि लोगों के तवक्कात उससे वाबस्ता हो जाते हैं कि यार ये आया है तो ये करके दिखाएगा। सही है। कोई बात नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज हुए थे और उस कन्फ्यूजन में फिर मज़ीद मसाइल पैदा हुए। इतनी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। इस पूरे मुकाबले की कारकर्दगी देखा जाए तो आप सरमाया हैं आने वाले वक्त का, और यही आपके लिए बहुत है इस वक्त माशाल्लाह। फैज़ान ने अब तक के जो आज जो सारे सीजन थे सबसे हाईएस्ट नंबर्स आपने लिए हैं, तो ये बताने का मकसद है कि इस मतलब है कि आपके पास पूरे का पूरा पोटेंशियल है अभी 2 राउंड्स में कम बैक करने का, क्योंकि अभी तो 1 राउंड हुआ है और 2 डबल राउंड्स बाकी हैं। तो ऑल द बेस्ट, मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सा। हाँ ये अच्छा, शाबाश। चलें
ایاز آئیے گا، ایاز حسین حیدری ہیں ہمارے اگلے شناخہ، تعلق ہے آپ کا حیدرآباد سے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے، قطرہ مانگے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی آواز آپ کی، لیکن مجھے لگ رہا ہے شاید آپ نے نعت چینج کر لی، اپنے کچھ اور پڑھنا تھا۔ جی نعت میں نے چینج کی ہے۔ کس وجہ سے کی ہے جناب؟ جی فائنل تھا، آپ کو وہ چیز پڑھنی چاہیے تھی جس پہ دسترس ہو آپ کی۔ جی میں نے پوچھا تھا پہلے۔ نہیں مطلب اعتراض نہیں کر رہے ہیں، اعتراض پہ ویسے آپ سے جنرل ایک سوال کیا کر وجہ رہا تھی ہوں چینج کرنے کی؟ کہ آپ نے لاسٹ ٹائم پہ چینج کر لیا، تو وہ یہ تو سر کا ٹکاؤ، مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا کہ آپ سر میں آتے تھے پھر باہر پھر اس طرح ہی رہا ہے۔ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اتنی مشکل سے انسان فائنل میں پہنچتا ہے، اور اتنی بڑے مسند پہ آپ کھڑے ہیں اسٹیج پہ جہاں آپ نے ٹیک آف کرنا ہے، تو آپ نے فائنل میں ایسا رسک لیا۔ آئی ایم جسٹ سرپرائزڈ۔ آپ کو لگا اس کلام پہ عبور زیادہ اس لیے آپ نے تبدیل جی کی؟ جی اس لیے۔ اچھا، بہرحال آپ کی اپنی چوائس ہے، بہت اچھی آواز تھی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اچھا، ایاز نے ایٹ دا اسپاٹ آپ نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے یہ کلام پڑھنا چاہیے، یا پہلے ڈیسائیڈڈ تھا؟ پہلے ڈیسائیڈ تھا۔ اچھا، پہلے ڈیسائیڈڈ تھا۔ جی جی کمپیریٹیولی آپ نے جو پہلے جتنے راؤنڈز ہوئے ہیں اس میں تو بڑی پرفیکٹ آپ کی پرفارمنس اور الفاظ کی ادائیگی۔ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ الفاظ کی جو ادائیگی ہے، پروناؤنسیشن، یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ٹیون کے۔ ٹیون انڈیپینڈنٹ ہے اور الفاظ کی ادائیگی انڈیپینڈنٹ ہے، دونوں چیزوں کو اپنی حیثیت میں پورا ادا ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں جگہ کہتے ہوئے، مرکی لیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا لمبا کر دیا آپ نے۔ جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کچھ اور، آپ نے بولا کچھ ہی اور، کچھ ہی اور۔ جی آپ نے یہ بولا قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ ہی اور، مجھ کو کچھ اور۔ اور اسی طرح جب آپ نے بولا لفظ نا گنبد، اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی جگہ لے لیں، گنبد گنبد گنبد، آپ نے گنبد، اب یہ اس کی شکل چینج ہو گئی۔ یہ مسٹیکس ہیں، چلیں اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے۔ ربی بھائی؟
سب سے پہلے تو میں نوشاہی صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو ہے نا آکار کہلائے جاتے ہیں، مطلب آواز کی دنیا میں. تو اب جیسے انہوں نے گم جی جی زیادہ اچھا کہا ہے نا، اسرا زیادہ اچھا لگا ہے. ہاں تو یہ تو مطلب خوبصورتی پیدا کرنے کے یہ مطلب ایک طریقے سے لکھے ہوتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا ہمارے بھائی ایاز حسین حیدری، ان کی آواز مجھے بہت پسند ہے. ایسی خوبصورت بیس والی آواز، اور بیس والی آواز جب سر میں ہو تو پھر کیا کہنے، صحیح. بہت سر میں ہے. تو لیکن اس کمپوزیشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی نا وہ آپ مطلب پوری نہیں کر سکے ہیں. یعنی کیا کمی رہ گئی؟ اتنا مطلب بھرپور نہیں دیکھیں، پڑھ سکے میں آپ مطلب؟ کو بتاتا ہوں کہ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. اس کمپوزیشن کا یہ حسن ہے. تو آپ نے ایک دفعہ اس طرح نہیں کہا. میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جن راگ جن سروں پہ بیس کر رہا ہوتا ہے جی 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 اس پہ انفسائز ہونا چاہیے. اچھا. اس نے بس ان پہ انفسائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے رچاؤ نہیں بنا. رائٹ. لفظوں کا بھی جو میں اسے اعزاز، اب اس کو آپ نے اتنا واضح کیا کہ وہ ایک مطلب میری سماعت کو کم از کم وہ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا نہیں لگا، لیکن اس سے زیادہ میں اسے اعزاز کے ٹھیک ہے. آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کریم بے پناہ عزتیں، بے پناہ کامیابیاں نصیب فرمائے. وہ فیڈ آؤٹ والا مسئلہ جو پہلے 2 سالہ خانوں میں تھا اس میں اچھے رہے، جو ختم کیا کلام کا ختم اچھا کیا، وہ اچھا ختم کیا. اچھا کیا. جناب روفی صاحب. آواز واقعی بہت خوبصورت ہے. باقی سب جج صاحبان نے اور زبیب صاحب نے تو پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. تو صحیح. وش گڈ لک. وہ لفظ ہم سائیگی ہے وہ اکٹھا پڑھنا چاہیے. سائیگی ہوگی. ٹھیک. باقی جتنی بھی سب جج صاحبان ہیں وہ سب میرے ذہن میں تھیں، مگر وہ ہو چکی ہیں، کہی جا چکی. ٹھیک. تو اس راؤنڈ میں سب کے لیے میدان جو ہے ایک جیسا ہے. صحیح صحیح. سب نے ایک جیسا ہی پڑھا ہے. پریشر جو ہے نا اس کو ریلیز کر دیں آپ پلیز. سر سب ظاہر ہے آپ اچھا پڑھنے والے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقابلے میں اور خاص طور پہ اس مرحلے پر بہت احتیاط کی ضرورت تھی. وجہ یہ ہے کہ ہر کلام کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اور یہ نعت برسوں سے پڑھی جا رہی ہے، صحیح. اسی طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں ایک رچاؤ آتا ہے. مجھے لگتا ہے، میری ایک سی فیلنگ ہے کہ آپ کے ذہن میں بیک وقت اس کے 2 ورژن چل رہے تھے، اور وہ 2 ورژن جب آپ نے مکس کیے نا تو آپ ڈسٹرب ہو گئے. اس لیے کہ اس میں بعض لوگ پڑھتے وقت دھن کو اور زیادہ بہلاوے لے کے خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی صلاحیت اور جگہ کے اعتبار سے. جب ہم کسی دھن کو پرفیکٹ نہیں پڑھتے اور 2 ورژن ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم ادھر نکلتے ہیں، کبھی ادھر نکلتے ہیں. اس سے تاثیر، تاثر دونوں چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. بہت اچھا پڑھنے والا بھی اس مشکل کا شکار ہو جائے. تو اب دیکھیے زبیب نے جتنی جگہ کہی ہے سادہ کہی ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ فن کے اظہار کی، لیکن جتنا کہنا ہے اتنا ذہن میں بھی ہو اور زبان سے بھی ادا ہو، تب حسن واضح ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت خوبصورت. اصل میں آپ کو بتاؤں، جی جی انترا آپ کہتے ہیں نا پہلے اس کی طرز کو واضح کریں، دوسری دفعہ جب کہتے ہیں وہاں پر آپ اپنا فن دکھائیں اور اپنے بہلاوے لیں. آپ شروع سے استھائی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ مجھے آتا ہے نا میں بس دکھا دوں، ایسے نہیں. جتنا زیادہ کریں گے اتنے زیادہ غلطیوں کا بھی جو ہے وہ شاید امکان رہے گا. ہاں. صحیح. چلیں لیکن شکریہ. اب اچھا پڑھا ہے اور مقابلہ ابھی ہے آگے، ظاہر ہے آغاز ہے ابھی، تو ابھی تو ابتدا ہے. علی حسنین آصف آئیے گا، حافظ آباد سے آپ کا تعلق ہے، آئیے. اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب،
صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب۔ زمین بھائی مولانا ظفر علی خان مرحوم کا خوبصورت کلام، علی حسنین آصف نے بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی، تو ان کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی، بہت وہ جسے کہتے ہیں نا کھنک والی آواز، ہاں ہاں تو بہت پیاری آواز ہے۔ بیٹا آپ نے یہ ردیف جتنی بھی ہے نا، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، بے کہیں بھی جو ہے نا وہ واضح نہیں کیا آپ نے ہے۔ پھر چوما ہے قدسیوں، قاف وہ بھی مطلب آپ کو ٹھیک ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا ٹوٹل دھیان جو ہے نا وہ مطلب سروں پہ جب ہو جاتا ہے نا تو پھر تلفظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا آپ نے بہت اچھا ہے، لیکن آئندہ آپ نے ساتھ تلفظ کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ سر بڑی خوبصورت آواز، بالکل ٹھیک ہے جی انہوں نے، اور خوب پنچ ہے، اور خاورے کے بعد پھر سانس لے کے اگلا لفظ پڑھتے رہے ہیں، خاور اعجاز صحیح، اور جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ فیڈ آؤٹ جی جی جو ہے نا وہ آپ کا بہت ویک کیا ہے، کہ بے آپ کی سنائی نہیں دی جو آپ فیض یاب، اور وہ جیسے زبیر صاحب نے کہا، تو اچھے پڑھنے والے ہیں اور اتنے مراحل سے گزرے ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو پچھلے ایپیسوڈز میں ہم آپ کہیں کو جا بتا چکے چکے ہیں۔ صحیح، تو جہاں آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں، جج صاحبان کی باتوں کو بھی ذرا تھوڑا سا غور سے سن لیتے تو یہ آج یہ غلطی نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب میں جو آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے پڑھنے والے نہیں ہیں، جی 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 آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، صحیح، بہت بے شک۔ اچھا پڑھا بھی ہے آپ نے، مگر کیونکہ فائنل ہے اس میں ذرا تھوڑی سی زیادہ باریکیوں میں ہم چلے گئے ہیں۔ صحیح صحیح، میری دعائیں سب کے ساتھ ہیں، اگلے راؤنڈز میں آپ نے اور کانفیڈنس کے ساتھ آنا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جناب سبھی بھائی بیٹا ماشاءاللہ پڑھتے تو آپ اچھا ہیں، اور جو دونوں ثنا خانوں نے جس طرف نشاندہی کی وہ مسائل آنے کے ڈسکس میں وہ آ گئے، لیکن میرا اپنا ایک تاثر ایسا ہے کہ ہم جب کسی دھن میں لفظ کو ادا کرتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کا اسٹروک ایک جیسا ہے، بیٹا اس کو مختلف کرنا بھی بہت ضروری ہے، کہیں لوچ پیدا کر کے لفظ کے معنی کے اعتبار سے اسے خوبصورت کر کے کیفیت بھر کے نکلنا ہوتا ہے۔ اگر سارے لفظ ایک ساتھ ایک سطح پر آنے شروع ہو جائیں نا تو بہت اسٹیریوٹائپ ہو جاتی ہے جی۔ بہت سارے میں اکثر کلاموں میں آپ دیکھتے ہیں پڑھنے والا شروع کرتا ہے اسی اسکیل پہ رہتے ہوئے لفظ کو بعض جگہ نرم کرتا ہے، بعض جگہ واضح کرتا ہے، اس سے پڑھت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اے خاور حجاز کے بعد بھی لفظ بہت اسی انگل سے آ جائے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پڑھت میں تاثیر میں نقصان ہوتا ہے، تو ان لفظوں کو کس کس طریقے سے نرم کرنا ہے اور واضح کرنا ہے، یہ اس پر دھیان رکھیں گے تو مزید خوبصورت پڑھ سکیں گے۔ سبھی صاحب نے بہت ہی خوبصورت یہ بات کی ہے، اس کو ہم ٹیکنیکلی ماڈیولیشنز کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ماڈیولیشنز کی کمی بہت زیادہ بچوں میں ہے، رائٹ، تو یہ جب سے یہ شروع ہے، پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس بات کو
ہائی لائٹ کیا ہے. واہ، اس کو ماڈیولیشن کہتے ہیں. اس صحیح پہ بچوں کو توجہ دینی چاہیے. صحیح. اٹس اے فیکٹ. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. جناب ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. جتنی بھی آپ کی پچھلی آپ نے کلام پڑھے, آج مجھے بہت مزہ آیا اور بہت اچھا پڑھا. بس تھوڑا سا یہ تھا کہ تھوڑی سختی سے پڑھا ہے, اس میں تھوڑی نرمی لائیں پڑھنے میں, تو اللہ تعالیٰ اور کرم کرے گا. بڑا اچھا پڑھا آپ نے. اور کچھ باتیں ججز نے بتا دی جو میرے ذہن میں تھیں, اور آگے 2 راؤنڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. افضل بھائی اچھا, علی حسنین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس نے کمپیریٹیولی باقی راؤنڈز کے اندر بڑی شاندار پرفارمنس دی ہے. اچھا آواز کا بیس, آواز کی رینج, ایوری تھنگ بڑی شاندار ہے. دیکھیں, ایک تو کامن جو مسٹیکس ہیں وہ سامنے آپ کے آ گئیں, اور آپ نے جملے میں ایک مصرے میں کہا تیرے آستاں کو. اچھا, اس کو آپ نے جلدی سے کہہ دیا. اگر آپ یاد کریں, جلدی سے جب جلدی سے کہا تو بے سرے ہوئے. یہ میں بڑی اعتماد سے, یہ یقین سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں میں آپ سے اختلاف کروں گا اس بات. بے سرا وہ کہیں نہیں ہوا. اچھا, بہت دیکھیں, آپ ریکارڈنگ نکال کے سن لیں, میں نے خاص طور پہ یہ پوائنٹ نوٹ کیا. اس سے پھر کہلوا لیتے ہیں. وہ بے سرا نہیں کہیں پہ ہوا. بے سرا ہوتا تو میں اب بہرحال آپ کی اپنی سماعت ہے, میں کیا ہاں اپنی ٹھیک, اپنی رائے اور اپنی سماعت. تیرے آستاں کو. جی, جب آپ نے یہ کہا, جی اب بتائیے. اچھا چلیں, اپنی رائے. یہ میری ایک رائے ہے جو کہ میری ججمنٹ ہوئی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس میں علی حسنین آپ دیکھیں, پنچ آپ کی آواز کا بڑا شاندار ہے, اور اگر آپ چاہتے تھوڑا اس کو سافٹ کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی اوورآل آپ نے امپیکٹ ایک ضرور کریٹ کیا ہے ہماری سماعتوں پر. اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. دیکھیں, ہم فائنل کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بچے مائنر مسٹیکس کر سکتے ہیں, میجر نہیں. آپ لفظ کا توڑنا اور جلدی سے کہہ کے اس کی ٹیون کو چینج کرنا, یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے فائنل میں. ٹھیک, اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. روفی صاحب کچھ نشاہی صاحب کی نا اپنی ایک ڈکشنری ہے. ہاں, وہ کہیں بچے کا جو نوٹ جیسے آخر میں وہ فیڈ آؤٹ پہ اگر بے کو واضح نہیں کیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تھرو اس کا ویک ہو گیا, یہ بے سورا کہہ دیتے ہیں. ایکچولی ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اچھا, ہاں, ان کا مطلب یہ تھرو جو ہے, میں آئی انڈرسٹینڈ ہم, اوکے, تھرو ان کا ویک گیا ہے, وہ آواز کا جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں دراصل وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ دونوں نے کہی. ہاں, الفاظ کا انتخاب الگ ہے ان کا, وہ الفاظ علیحدہ استعمال کرتے ہیں. جس کو آپ ادائیگی کا مسئلہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ بے سرا ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ویری نوٹی, یو نو. چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, شکریہ جی, بہت شکریہ. دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ ایک اچھا لفظ دیا سلمان میں نے, اپنی اپنی رائے بھی اور اپنی اپنی سماعت بھی ہے. ٹھیک ہے, اپنی رائے ہے جس کا اختلاف ہو سکتا ہے. پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہو گیا. اب نمبرز کا تو مجھے ظاہر ہے قطعی طور پہ کوئی اندازہ نہیں ہے, اس لیے ہوتا ہے میری یہ بات بالکل غلط ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں, لیکن بظاہر مجھے ریمارک سے تک یہ لگتا ہے کہ ابھی تک چاروں میں سے یعنی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہم کسی بھی ایک کے بارے میں کہہ دیں کہ جناب یہ تو بالکل ہی آگے نکل گیا, اور یا کسی ایک کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ تو گیا مقابلے سے. ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ مجھے ایسا لگتا ہے, غلط بھی ہوتی ہے. نمبرز تو مجھے نہیں معلوم کیا بنتے ہیں, کہ یہ سب کے پاس بڑا ایکول چانس ہے. روفی صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے 5 ہم اور 1 آج 6 جج ہیں. Now you are being naughty now. ایک وقفہ لیتا ہوں اور اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.